آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جو دل کو چھو لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ جی بالکل، اور یہ تفصیلات ہمیں ایمبر وائس یوٹیوب چینل سے ملی ہیں، بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے وہاں۔ ہاں، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو بہت بڑھاپے میں ملے تھے، تو محبت تو بہت زیادہ تھی۔ بے پناہ محبت، اور یہی پس منظر ہے جو اس آزمائش کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اور بھی شدید بنا دیتا ہے۔ صحیح، تو آئیے اسی ماخذ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں اطاعت، ایمان اور آزمائش کے کیا پہلو ہیں۔ جی، تو قصہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ ایک خواب؟ نہیں، ایک نہیں، بلکہ ماخذ کہتا ہے مسلسل 3 راتوں تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 راتیں؟ اور انبیاء کے خواب تو وہ تو وہی ہوتے ہیں نا؟ بالکل، یہ اللہ کی طرف سے حکم سمجھا جاتا ہے، کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا حکم پر عمل کیا؟ نہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے بات کی، ان کو بتایا خواب کے بارے میں، ان کی رائے پوچھی، زبردستی نہیں کی۔ اچھا، بیٹے سے مشورہ کیا، یہ تو کمال ہے۔ جی ہاں، اور حضرت اسماعیل کا جواب سنیے ذرا۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے فوراً کہا، ابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے، مطلب مکمل سپردگی۔ بالکل، صرف اطاعت نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر تیاریاں شروع ہوئیں؟ جی، حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کریں، پھر باپ بیٹا وہ چھری اور رسی لے کر عرفات کے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا، میں نے سنا ہے شیطان۔ ہاں، ماخذ میں اس کا ذکر ہے، شیطان نے پوری کوشش کی، 3 بار روکا۔ 3 بار؟ جی ہاں، پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، پھر حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی، پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ اور تینوں نے جھڑک دیا، کہا کہ اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو اسے پتھر بھی مارے۔ تو یہ وہ رمی جو حج میں ہوتی ہے؟ بالکل، اسی واقعے کی یاد میں، شیطان کو وسوسوں کو رد کرنے کی علامت۔ واہ، اچھا پھر وہ پہاڑ پر پہنچ گئے؟ جی، مقررہ جگہ پر، اور وہاں حضرت اسماعیل نے خود ایک درخواست کی۔ کیا درخواست؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے منہ کے بل لٹا دیں اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ تاکہ محبت آڑے نہ آئے؟ بالکل، تاکہ عین وقت پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو ہاں۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی، اللہ کا نام لیا اور پوری قوت سے چھری چلا دی۔ لیکن اللہ کو جان لینا مقصود نہیں تھا، اللہ کو تو بس اپنے خلیل کی وہ کامل اطاعت دیکھنی تھی، وہ تسلیم و رضا دیکھنی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ عین اسی لمحے جب چھری چلنے والی تھی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لے آئے۔ مینڈا؟ جی، اور چھری حضرت اسماعیل پر چلنے سے پہلے وہ مینڈھا ان کی جگہ آ گیا اور ذبح ہو گیا۔ یعنی حضرت اسماعیل محفوظ رہے؟ بالکل محفوظ۔ حضرت ابراہیم نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور قریب ہی ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اور پھر وہ آواز آئی؟ جی، غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آزمائش مکمل ہوئی۔ اس ماخذ میں ایک بات کہی گئی ہے کہ چھری بیٹے پر نہیں نفس پر چلائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا گہرا نکتہ ہے۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، نفس کیا ہے؟ انسان کی اپنی ذات، اس کی خواہشیں، اس کی سب سے پیاری چیزیں۔ تو بیٹے کی قربانی وہ دراصل اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی محبت، اپنی ذات کے حصے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا ایک، آپ کہیں، استعارہ تھی۔ اچھا، تو یہ صرف جسمانی عمل نہیں تھا؟ نہیں، یہ اپنی انا، اپنی چاہت، اپنی ہر شے کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ ایک انتہا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی ذات تک کو قربان کرنے کی، کامل ایمان کی۔ بالکل، اور اسی لیے تو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر، حج میں، اسی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسم نہیں؟ نہیں،
یہ اس جذبے کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ جی ہاں، جذبہ ابراہیمی کو۔ یہ جو نفس کی قربانی والی بات ہے نا ماخذ میں، یہ آج بھی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ صحیح کہا کہ آج کے دور میں اللہ کے رضا کے لیے ہم اپنی کون سی خواہشات، کون سی پسندیدہ چیزیں یا اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے ہمارے لیے؟